मोदी और जे शाह की सियासत ने क्रिकेट को तबाह कर दिया। भारतीय सरकार की गंदी सियासत ने किस तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को मुतनाज़िया बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नबील शाह ऑफिशियल। दोस्तों, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो चुका है। दुनिया की 22 बेहतरीन टीमें इंडिया और श्रीलंका पहुंच चुकी हैं, लेकिन 2007 से लेकर आज तक ये पहला वर्ल्ड कप है जिसे भारतीय हुकूमत ने अपनी गंदी सियासत की नजर करके मुतनाज़ा बना दिया है। यकीन जानिए कि बांग्लादेश जैसी टेस्ट टीम के निकल जाने, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 15 फरवरी को मैच के बाइकाट ने वर्ल्ड कप का सारा मजा ही किरकिरा कर दिया है। अब ये खेल सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, ये सियासत, अना और नफरत का मैदान बन चुका है। ये गंदी और नफरत की सियासत का मरकजी किरदार इंडियन क्रिकेट बोर्ड और मोदी सरकार है, जिसने सबसे पहले इस नफरत की शुरुआत की। दोस्तों, सबसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हाथ ना मिलाकर वो नफरत का बीज बोया जिसे आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स काट रहे हैं। फिर इससे भी बड़ी गलती उस वक्त की गई जब मोहसिन नकवी के हाथों से एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली गई, जबकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मुनाफिकत तो ये है कि बैकग्राउंड चैनल से मोहसिन नकवी से बार बार दरख्वास्त की गई कि एशिया कप ट्रॉफी हमें दे दी जाए, लेकिन मोहसिन नकवी ने इन पर वाजिया कर दिया कि अगर ट्रॉफी लेनी है तो अपने कप सूर्य कुमार यादव को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर दुबई भेज दो और मुझसे आकर ट्रॉफी वसूल कर ले। ऐसा करने से इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हजीमत होती है और उसे नीचा देखना पड़ता है और दुनिया भर में ताने मिलने हैं कि उन्होंने आखिर थूका हुआ चाट लिया है। मगरूर और घमंडी गवर्नमेंट को कभी मंजूर नहीं। वो चाहते हैं कि खित्ते में हमारी चौधराहट कायम रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो इंडियन स्पॉन्सर ही दे रहे हैं। लेकिन असल चौधराहट या बादशाहत इंसानों को नीचा दिखाना नहीं होती, बल्कि असल बादशाहत दिलों के ऊपर हुक्मरानी है। और इसी घमंड और गुरूर में आकर इस दफा भारत ने बांग्लादेश से भी पंगा ले लिया और जानबूझकर अपनी गंदी सियासत से एक साजिश करके आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये क्रिकेट का खेल है या सियासत और अना का खेल? दोस्तों, दुनिया भर के तमाम खेलों में खिलाड़ी मैच से पहले या आखिर पर एक दूसरे से हाथ मिलाकर ये यकजहती साबित करते हैं कि सियासत, जंग और इख्तलाफात अपनी जगह, मगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबसे ऊपर रखी जाती है। और यही रवायात सबसे खूबसूरत चीज है कि हम क्रिकेट से जंगों को रोक सकते हैं। माजी में ऐसा हुआ भी था जब 1985 में दोनों पाकिस्तान और भारत की फौजें एन बॉर्डर पर मौजूद थी और जंग का शदीद खतरा था और भारत में पाकिस्तान और भारत का टेस्ट मैच खेला जा रहा था और उस वक्त के सदर जियाउल हक ने अपना त्यारा पकड़ा और ग्राउंड पहुंच गए और साथ ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को भी इस मैच को देखने के लिए मैदान में आना पड़ा। पाकिस्तान के सदर का मजबूरन इस्तकबाल करना पड़ा और इस दिन क्रिकेट डिप्लोमेसी से एक बड़ी जंग टल गई। लेकिन दोस्तों, इस वक्त गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और भारतीय अवाम के दिल बहुत बड़े थे, जो अब मीडिया और भारतीय सरकार बीजेपी के तंग नजरी की नजर हो चुका है। उस वक्त के खिलाड़ियों में भी एक दूसरे से बहुत प्यार होता था, गहरी दोस्तियां होती थी। सुनील गावस्कर और जावेद मियांदाद, इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू, शुएब अख्तर और युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर और इंजमामुल हक, वसीम अकरम और रवि शास्त्री, हत्ता के मौजूदा अजीम बल्लेबाज विराट कोहली और शाहीन शाह अफरीदी और रोहित शर्मा और बाबर आजम आज भी बेहतरीन दोस्त हैं। लेकिन समझ से बाहर है कि अब ऐसा क्या हो गया कि हमारे दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोस्तियां तो दूर, दुश्मन बन गए। हमारी कई जंगें हो चुकी हैं। भारत के साथ पाकिस्तान 1965 में, 1971 में और उसके बाद 1999 में ये तीन मुकामात पर जदीद तरीन जंगें हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद ये हाथ मिलाने का और क्रिकेट डिप्लोमेसी खत्म नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि हमारी दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं? दोस्तियां तो दूर की बात है, हाथ तक मिलाना पसंद नहीं कर रहे। आखिर ये क्या मामला है? इसी अहम मौजू पर मुझे आज के व्लॉग में तफसील से बात करनी है कि क्रिकेट जैसे
مہذب کھیل کو آخر کس نے سب سے پہلے داغدار کیا اور نفرت کا بیج بویا؟ کرکٹ اور دیگر دونوں مخالف ٹیموں کے درمیان ہاتھ ملانے کی روایت ایک عرصے سے قائم ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب یہ رسم ٹوٹ گئی ہے، اور سب سے پہلے اس گندے کام کی ابتدا بھارتی کرکٹ بورڈ اور بھارتی سرکار، بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی۔ پاکستان سے انڈین کھلاڑیوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، اور یہ اچھی رسم سب سے پہلے انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے توڑی گئی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر انڈین کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ کیا یہ حکومت کی ہدایت کی وجہ سے ہوا یا صرف انا کا کھیل کھیلا گیا؟ کیا کرکٹ اب سیاست اور نفرت کے ہاتھوں قیدی بن چکی ہے؟ اس کے بعد ستم ظریفی یہ ہے، ایشیا کپ کی ٹرافی پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین محسن نقوی کے ہاتھ سے نہیں لی گئی، اور آدھے گھنٹے تک محسن نقوی سٹیج پر ٹرافی دینے کے لیے کھڑے رہے، اور سوریا کمار یادو جیسا بھارتی کٹپتلی سورما مودی سرکار کے دباؤ میں آ کر اپنی جیتی ہوئی ٹرافی لینے سٹیج پر نہیں گیا۔ یہ نہ صرف کھیل کے اصولوں کے خلاف تھا بلکہ انسانی اخلاقیات سے گرا ہوا اقدام بھی تھا، اور یہ ایک انتہائی گری ہوئی گھٹیا ترین حکومت بھی ایسا نہیں کرتی جیسے انڈین گورنمنٹ موجودہ سرکار بی جے پی نے کیا ہے۔ دنیا بھر کے کرکٹ شائقین اور کھیل کے مبصرین نے انڈین گورنمنٹ، بھارتی جنتا پارٹی اور انڈین کرکٹ بورڈ، جے شاہ اور مودی کو بہت برا بلا کہا ہے، سوائے انڈین گودی میڈیا کے جسے مودی نے خریدا ہوا ہے اور جو مودی سرکار کے ہر اچھے برے اقدام کی تعریفیں ہی کرتا نظر آتا ہے، اور ہر دفعہ بھارتی سرکار کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، لیکن دنیا تو جانتی ہے کہ یہ نفرت اور گندی ترین سیاست کی عکاسی تھی۔ کیا انڈیا نے کرکٹ کی روح کو پامال کر دیا ہے؟ دوستو، مودی اور جے شاہ نے سب سے پہلے کرکٹ کی گیم میں اپنی نفرت کا زہر گھولا۔ پوری دنیا نے کرکٹ کے کھیل کے میدان میں ایسی گندی اور گھٹیا ترین سیاست کبھی نہیں کی تھی۔ حالانکہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد ہونے والے اولمپکس مقابلوں میں بھی ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا تھا کہ اپنی مخالف ٹیم سے ہاتھ نہ ملایا جائے۔ یہ وہ دور تھا جب 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں مارے گئے تھے، اور یہ وہ جنگیں تھی جب آدھا یورپ ایک طرف اور آدھا یورپ دوسری طرف ایک دوسرے سے سخت جنگ کر رہا تھا۔ تب بھی اولمپکس میں کسی نے ہاتھ ملانے کی رسم نہیں توڑی تھی، کیونکہ دنیا نے کھیل کو ہمیشہ جنگوں سے دور رکھا، اسے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ لیکن دوستو، اب مودی اور جے شاہ اب انہوں نے اپنی انا کرکٹ میں ڈال دی ہے، اور نتیجہ بھارت کے براڈ کاسٹرز اور میڈیا آج ان لوگوں کی وجہ سے سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ نے یہ گندی سیاست نہ صرف پاکستان ساتھ کی بلکہ آئی پی ایل میں بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو بھی اپنی گندی سیاست اور مسلم دشمنی اور نفرت کی تحت نکالا گیا، اور اس کے رد عمل میں بنگلہ دیش نے بھارت میں کرکٹ کھیلنے سے ہی انکار کر دیا اور ورلڈ کپ کے میچز کو سری لنکا یا کسی اور جگہ منتقل کرنے کی درخواست کر دی۔ لیکن اس کے جواب میں آئی سی سی کے انڈین چیئرمین جے شاہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے تمام رکن ممالک سے ووٹنگ کروا کر بنگلہ دیش کو ہی ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ دوستو، کیا یہ صرف کھیل کا نقصان ہے یا بھارتی حکومت کی پوری دنیا میں جنگ ہسائی ہے؟ دوستو، انڈیا نے کرکٹ کی روح کو اپنی سیاست کے لیے قربان کر دیا ہے۔ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ کھیل میں عزت، اصول اور جذبہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ کب تک آئی سی سی، بھارتی کرکٹ بورڈ اور حکومت کی انگلیوں پر ناچتا رہے گا؟ یہ سب دیکھ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انڈیا نے کرکٹ کو سیاست کا میدان بنا دیا ہے؟ کیا انڈین کھلاڑیوں کی انا کھیل کے اصولوں کے خلاف گئی؟ کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں نے صحیح رویہ دکھایا؟ کھیل میں عزت یا سیاست، آخرکار کون جیتے گا؟ تو دوستو، یہ صرف کرکٹ نہیں، یہ نفرت، انا اور سیاست کا کھیل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے کرکٹ فیصلوں کا مکمل تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستانی ٹیم نے کیسے عزت اور اصول کو اولویت دی۔ دوستو، مودی اور جے شاہ کی سیاست نے کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے، اور بھارتی سرکار کی گندی سیاست نے کس طرح ورلڈ کپ 2026 کو متنازع بنایا۔ دوستو، پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہم 15 فروری 2026 کو سری لنکا میں کھیلے جانے والے میچ، پاک بھارت میچ کا بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ اب انڈین گورنمنٹ اور کرکٹ بورڈ کو سخت پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ یہاں تو ہمارا 4700 بلین انڈین روپیز کا نقصان ہونے جا رہا ہے جو پورے ورلڈ کپ میں اثر ڈالے گا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ سمیت آئی سی سی، میڈیا، براڈ کاسٹرز اور مودی سرکار پاکستان کی منت ترلوں پر آئی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ میچ کھیل لو۔ دوستو، یہ صرف ایک میچ
میچ نہیں تھا، یہ اربوں ڈالر کا کھیل تھا، یہ صرف کرکٹ نہیں تھی، یہ ایک سلطنت تھی جو آج ہل چکی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کا ایک میچ نہ ہونا 450 ارب ہندوستانی روپیز کا نقصان ہے، اور یہ صرف وہ رقم ہے جو اسکرین پر دکھائی دیتی ہے۔ باقی سٹا، جوا، بلیک مارکیٹ، وہاں بھی اس سے زیادہ اماؤنٹ سرکولیشن ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بغیر قرعہ اندازی پر ہر ٹورنامنٹ میں انڈیا اور پاکستان ایک ہی گروپ میں کیوں ہوتے ہیں؟ پہلا میچ گروپ سٹیج، دوسرا سپر راؤنڈ، اور اگر قسمت نے ساتھ دیا تو فائنل میں تیسرا میچ۔ ہر ایک میچ کے ساتھ ریٹنگ بڑھتی رہتی ہے، اشتہارات بڑھتے ہیں، اور پیسہ بارش کی طرح برستا ہے۔ اس ورلڈ کپ میں اگر پاکستان اور انڈیا نہ کھیلے تو براڈ کاسٹر کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ 4500 سے لے کے 5000 ارب روپیز کا نقصان ہوگا، یعنی 4000 سے 5000 ارب روپیز کا نقصان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آئی سی سی اور انڈین کرکٹ بورڈ گھٹنوں کے بل آ چکے ہیں۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، یہ برسوں کی سوچ، قومی وقار اور اصولوں کا فیصلہ تھا۔ اس لیے دباؤ کے باوجود پاکستان کا سٹینڈ قائم ہے۔ آج خود انڈین میڈیا کے سنجیدہ لوگ اپنی حکومت اور جے شاہ پر برس رہے ہیں۔ تم نے کرکٹ تباہ کر دی، سیاست نے کیل مار دیا ہے۔ دوستو، دل چاہتا ہے کہ محسن نقوی اور میاں شہباز شریف کی جرأت اور سیاسی سمجھ بوجھ کو سلام پیش کیا جائے۔ میچ ہو یا نہ ہو، پاکستان دونوں صورتوں میں دلوں کو جیت چکا ہے۔ الحمدللہ بڑی کامیابیاں پاکستان کا انتظار کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ مثالی شراکت داری اور کاروباری معاملات طے ہو چکے ہیں جو فیوچر میں خربوں کا فائدہ پہنچائیں گے۔ دوستو، یہ صرف کرکٹ نہیں، یہ خودداری کی اننگ ہے۔ کیا آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کرکٹ کی روح خطرے میں ہے؟ پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت دنیا کے تمام کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی سے بھارتی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے بڑے اقدامات کرنے ہوں گے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید حقائق اور تجزیے لے کر آئیں۔ اپنے عزیز و قارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔